نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین السلام علیکم۔ پروفیسر عبدالغفور چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو میں جو ہمارے سورہ بقرہ ہے نا، اس کی پہلے 3 آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو الف لام میم کے میں نے توجہ کی ہے اور علماء نے اس کو پسند کیا ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی، لام سے مراد لے کے لیے، میم سے مراد محمد، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور قرآن میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کی وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے اور ماشاء اللہ قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ تو اگلی آیت مبارکہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کتاب جو ہے اللہ پاک کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس میں جو بھی آیات مبارکہ ہیں، جو سورہ مبارکہ ہیں، وہ سب من جانب الہی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل بھی ہیں۔ تو اس قرآن مجید کی ہر چیز درست ہے، اس میں کوئی شک نہ ہے۔ اور آگے ہے ھدی للمتقین، تو متقیوں کے لیے ہدایت، یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہدایت سب کے لیے، لیکن جو اس پر عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو انہیں متقی کہا گیا ہے۔ آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب میں ان کا جو ہے نا انگلش ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ان دی نیم آف اللہ جل جلالہ دا کائنڈسٹ دا موسٹ مرسیفل۔ الف لام میم الف اللہ ریویلیشن دل فار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دس از دا بک ہولی قرآن۔ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ There is guidance for the pious people, یعنی pious means Allah fearing people, those people who believe in the unseen and set up prayer and spend from their dead living which we have given them۔ اب اس میں جو ہے نا 2 الفاظ، ایک لفظ ہے غیب، وہ ذات طلب ہے۔ تو غیب سے مراد جو ہے وہ جو اللہ پاک کو، جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے، جس کا علم اللہ پاک کو ہے۔ ہاں، اپنے انبیاء کو وہ جتنا چاہتا ہے غیب کا علم بتا دیتا ہے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ پاک کو ہے، اور باقی جو ہے انبیاء کرام، ان کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اللہ پاک بتا دیتے تھے۔ تو یہ غیب ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔